بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاک پروردگار عالم کا حکم مانتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے اونچی خانہ کعبہ کی دیواریں ہونے لگیں، تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک معجزے کا نزول ہوا۔ ساتھیوں، وہ جو معجزے کا نزول تھا وہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو ہم مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مقدس پتھر خانہ کعبہ سے چند گز کی دوری پر نصب ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کی دیوار تعمیر کر رہے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد سے اونچی ہو گئیں، تو اس مبارک پتھر پر کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے مکہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل کیا۔ ساتھیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ ہی تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کے قدم مبارک اس پتھر پہ کافی گہرا اثر چھوڑ گئے۔ اس پتھر کا ایک اور معجزہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معجزاتی پتھر پہ کھڑے ہوتے تو وہ پتھر ہوا میں خود بخود اڑنے لگتا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار پر آسانی سے پتھر لگاتے۔ آپ علیہ السلام مبارک اور ان کے قدموں کی وجہ سے اس پتھر کی فضیلت اور برکت میں مزید اضافہ ہوا۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم پتھر کا قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر فرمایا۔ جی ساتھیوں، سورہ آل عمران 12 نمبر 3 میں ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں اللہ کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوستو، ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 12 نمبر 1 سورہ بقرہ، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ جی ساتھیوں، لگ بھگ 4000 سال کے طویل عرصے کی مدت سے اس مبارک و برکتی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برکتی قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اتنی طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر نے اتنے زمانے میں کئی موسم اور کئی سختیاں دیکھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان آج بھی جوں کے توں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یقیناً یہ کرشماتی پتھر پاک پروردگار کی بابرکت ذات کی زندہ اور معجزاتی مثال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس بابرکت پتھر پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر کوئی مشورہ ہو تو ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلی معلوماتی ویڈیو کے لیے اجازت۔